اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک آیت ذرا پیچھے سے میں دیکھتا ہوں۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون وما لہم الا یعذبہم اللہ وہم یصدون عن المسجد الحرام وما کانوا اولیاءہ ان اولیاءہ الا المتقون ولکن اکثرہم لا یعلمون وما کان صلاتہم عند البیت الا مکان وتصدیۃ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون ان الذین کفروا ينفقون اموالہم لیصدوا عن سبیل اللہ فسینفقونها ثم تکون علیہم حسرۃ ثم یغلبون والذین کفروا الی جہنم یحشرون لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض فیرکمہ جمیعا فیجعلہ فی جہنم اولئک هم الخاسرون۔ تو سورہ انفال کا جو مضمون ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں عذاب جو اہل کفر پر آنا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ مکے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت جب کی تو اس کے باوجود ان پر عذاب نہیں آیا، جیسے کہ پچھلی رسولوں کے معاملے میں خود قرآن مجید میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ جب تک پیغمبر کسی قوم میں ہوتا ہے اس وقت تک اس پر عذاب نہیں آتا، اور جب پیغمبر کو حکم دے دیا جاتا ہے کہ وہ اس قوم کو چھوڑ کر چلا جائے تو اس کے بعد اس پر عذاب آتا ہے۔ تو چونکہ پچھلی آیت میں یہ مطالبہ ان کا بیان ہو گیا کہ جب انہوں نے پوچھا کہ اگر یہ حق ہے تیرے نزدیک، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے اللہ اگر یہ حق ہے تیرے نزدیک تو فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو پھر ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا دے یا ہمارے اوپر کوئی بہت تکلیف دینے والا عذاب نازل کر دے۔ اس کا جواب ان کو یہ دیا، ظاہر صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، سورہ انفال، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ تو ایک تو اس اصول کی طرف اشارہ کیا کہ جب تک رسول کسی قوم میں ہوتا ہے اس کے اوپر عذاب نہیں آتا، چنانچہ ان کی اس تمنا کے باوجود، اور یہ تمنا ان کے ہاں کیوں تھی؟ اس وجہ سے تھی کہ ان کا خیال یہ تھا کہ ظاہر جو مشکل پیش آتی ہے پیغمبروں کی قوموں کو وہ یہی پیش آتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پیغمبر ہے یہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ حقیقت نہیں ہے، اور اس کی باتیں، اس کے بیانات اس کے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ حالانکہ جو اس کی دعوت ہے اس کے اوپر ان کا کوئی اعتراض نہیں ہوتا، یعنی عقلی اعتراض یا علمی اعتراض وہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے، اور جو اعتراضات ان کی طرف سے آتے ہیں پیغمبر ان کا واضح صاف جواب دے دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں حجت پوری ہو جاتی ہے۔ حجت پوری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سننے والے کے ذہن میں کوئی ایسا اشکال باقی نہ رہے کہ جو اس کے لیے اللہ کے ہاں عذر بن سکتا ہو اور وہ رعایت کا مستحق بن سکتا ہو، کہ چونکہ اس پر بات واضح نہیں ہوئی تھی، اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی، اس لیے اس نے قبول نہیں کیا۔ چنانچہ یہ پھر جیسے فرعون کی ہم کہانی پڑھیں قرآن مجید میں تو اس نے جو 35 بدلے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دعوت کے اور جو واقعات پیش آئے ان کے نتیجے میں جو بے بسی اس پر طاری ہوئی، تو اس نے پھر سیاسی بیانات دیے ہیں، جیسے ہمارے ہاں سیاسی بیانات دیے جاتے ہیں، اسی طرح کے، اور فیملیوں میں بھی ہم سیاسی بیان دے رہے ہوتے ہیں بعض معاملات میں کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ حق کیا ہے، صحیح بات کیا ہے، لیکن ہم ایک ایسا جملہ گھڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ہم حق کو ماننے کے سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، اور جو رسوائی بظاہر لوگ فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اب رسوا ہو گیا ہے، اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو اس لفظ کے پردے میں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اگرچہ ہمارا ضمیر واضح طور پر ہمیں بتا رہا ہوتا اس وقت بھی کہ ہم ایک غلط بات کر رہے ہیں، ہم ایک ناجائز بات کر رہے ہیں۔ تو یہاں بھی جو انہوں نے
یہ کہا کہ اگر ہم یہ حق ہے تو پھر ہمارے اوپر، تو یہ اصل میں اپنے جو لوگ ہیں، جو سننے والے ہیں، متاثرین ہیں، ان کو مطمئن رکھنے کے لیے ہے، اور اپنے خلوص کو ثابت کرنے کے لیے ہے کہ چونکہ ہم صحیح جگہ پر کھڑے ہیں اور ہمیں اپنے مذہب پر پورا یقین اور اعتماد ہے، اس لیے ہم اطمینان کے ساتھ کائنات کے مالک کو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ پیغمبر حق ہے تو پھر اس کا نتیجہ بھی نکل آنا چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ دیا کہ یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ کے ہوتے ہوئے وہاں عذاب نازل کر دیا جاتا، کیونکہ اصول یہ ہے کہ جب تک پیغمبر کسی قوم میں موجود ہوگا اس وقت تک اس قوم پر عذاب نہیں آتا، اور یہ فیصلہ پیغمبر نہیں کرتا، یہ فیصلہ خدا تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے کہ اب پیغمبر نے اس قوم کو چھوڑ دینا ہے۔ دوسری بات یہ بیان کی کہ ان میں ایسے لوگ موجود تھے جو استغفار کر رہے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے جواب میں دو طرح کے لوگ تھے۔ ایک وہ جو معاند بن کے کھڑے ہو گئے اور جنہوں نے دشمنی کا طریقہ اختیار کیا، جنہوں نے حق کے قبول نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اس کی ہر قیمت دینے کے لیے تیار ہو گئے، اور دوسرے وہ لوگ تھے کہ جن کے اندر اس حق کے بارے میں آمادگی تھی، اور جو تذبذب کا شکار تھے، جو یہ سمجھتے تھے کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہو، ان کا بیان ٹھیک ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کر رہے تھے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، یعنی ایک طرف تو اس کا امکان ہے کہ مکے والوں میں ایسے لوگ موجود ہوں جن کے دل میں نرمی پائی جاتی ہو، جن کے ہاں رجوع کا امکان پایا جاتا ہو، اور دوسری طرف خود مسلمان وہاں موجود تھے جو اللہ تعالیٰ سے استغفار کر رہے تھے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ہاں بھی یہ بات موجود تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والی ہستی وہاں موجود تھی۔ تو اس کا بھی لحاظ رکھا گیا کہ جب تک ایسے لوگ موجود ہیں کسی بستی میں کہ وہ خدا سے استغفار کر رہے ہیں، ان کی اس بستی کے اوپر عذاب نہیں آ سکتا۔ لیکن اس سے یہ غلط فہمی ہو سکتی تھی کہ یہ جو مکے والے ہیں ان کے ساتھ کوئی رعایت کا معاملہ کیا جائے گا، یا ان کے ساتھ کوئی نرمی کا معاملہ ہوگا، وہ اصول اپلائی نہیں ہوگا ان کے اوپر، تو اس لیے، اور یہ جو تولیت ان کو حاصل ہے خانہ کعبہ کی، وہ بھی ان کو حاصل رہے گی۔ تو اس کا جواب بھی اگلی آیت میں دے دیا کہ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو اللہ عذاب نہ دے، یعنی یہ مستحق عذاب ہے، ان کے اوپر استحقاق ثابت ہو چکا ہے کہ ان کو عذاب دیا جائے۔ جرائم کیا ہے؟ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ یہ مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی مذہبی گروہ جب دین دشمنی میں اس سطح پر گر جائے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے گھر میں آنے سے روکتے، جیسے ہمارے ہاں فرقہ وارانہ تعصبات کی بنیاد پر یہ فضا پیدا ہو گئی تھی ایک زمانے میں، اور اب بھی کہیں کہیں اس کا اظہار ہوتا رہتا ہے کہ جی ان لوگوں کو ہماری مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے، اگر کوئی آ جائے گا تو اس کو مار پیٹ کے نکال دیا جائے گا۔ تو کیا ہے کہ یہ حالانکہ وہ اللہ کی عبادت کے لیے آیا، ہم اگر روک سکتے ہیں کسی کو اپنی مسجد میں آنے سے تو وہ ایک ہی بنیاد پر روک سکتے ہیں کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرنا چاہو گے تو ہم تمہیں اجازت نہیں دیں گے آنے کی۔ لیکن اگر وہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آنا چاہے تو ہمارے پاس اس کو روکنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مسیحی آئے یمن سے تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی عبادت کرنا چاہتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ان کو عبادت کرنے کی اجازت دے دی۔ تو یہ بہت بنیادی یعنی جرم ہے کہ انہوں نے مسجد حرام پر قبضہ کر لیا ہے اور یہ مسلمانوں کو وہاں عبادت کرنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ وما کانوا اولیاء، اور یہ اس کے ولی نہیں ہے۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اصول کیا ہے کہ خانہ کعبہ کی تولیت، خانہ کعبہ کی جو ذمہ داری ہے وہ ان لوگوں پر ہے جو تقوی والے ہیں۔ اچھا، یہاں ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا اس کو بھی ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ میں تمہیں دنیا کا امام بنا رہا ہوں اور یہ مرکز
بنایا گیا ہے اور اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آباد کیا گیا ہے، اور یہاں سے توحید ہی کی بات ہونی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو یہاں کی ولایت دی گئی ہے، ان کو یہاں کا اولیاء بنایا گیا ہے خانہ کعبہ کا۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ وہاں واضح کر دیا گیا اللہ تعالیٰ نے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ یہ جو میرا وعدہ ہے یہ تعلق رکھتا ہے تقوی کے ساتھ۔ یہ اگر وہ ظالم ہوں گے، اگر وہ حق کو چھوڑ دیں گے، اگر وہ شرک اختیار کر لیں گے تو پھر ان کو امامت کا منصب حاصل نہیں رہے گا۔ تو یہاں بھی بتا دیا کہ یہ جو تولیت کعبہ کا مسئلہ ہے اس میں اصول تقوی ہے، اور چونکہ یہ اس اصول پر پورے نہیں اترتے لہٰذا ان کے لیے اب ولایت کا حق ختم ہو چکا ہے۔ اب ولایت کا حق تبدیل ہو کر مسلمانوں کو چلا گیا، یعنی دو باتوں کو واضح کر دیا۔ ایک بات تو یہ واضح کر دی کہ یہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، ان کے اوپر اب عذاب آنا ہے، اور وہاں آپ کے ہوتے ہوئے عذاب نہ آنے کی وجہ بیان کر دی، اور دوسری بات یہ بیان کر دی کہ اب جو ولایت کعبہ ہے یعنی تولیت کعبہ جو ہے وہ بھی فیصلہ ہو گیا ہے۔ اب اہل ایمان اس کے ولی ہوں گے، انہی کو اس کی ولایت حاصل ہوگی۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان کی اکثریت اس کو نہیں جانتی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خانہ کعبہ جو ہے اس کی تولیت جو ہے یہ خاندانی تصور میں آ گئی ہے۔ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ بنی اسماعیل یعنی آل اسماعیل جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری عبادت گاہ ہے اور ہم اس کے خاندانی طور پر اس کے وارث ہیں، کیونکہ ہمارے آبا نے بنائی ہے اور ہم ان کے وارث ہیں، تو یہ عبادت گاہ بھی ہماری۔ تو اس کو قرآن مجید نے کہہ دیا کہ یہ جو تمہارا تصور ہے یہ اصل حقیقت سے بے علمی ہے۔ اصل حقیقت جو ہے وہ خدا کے ساتھ تعلق ہے، بندگی، تقوی۔ اگر وہ تم پورا نہیں کرتے، اس شرط پر پورے نہیں اترتے، تو یہ مسجد تمہاری خاندانی چیز نہیں ہے، یہ خدا کی مسجد ہے، یہ خدا کا گھر ہے، یہ توحید کا مرکز بنایا گیا ہے۔ لہٰذا اس میں ولایت، اس میں اس کی تولیت اس کو ملے گی کہ جو خدا کے مشن پر کھڑا ہے، خدا کے مذہب پر کھڑا ہے، جو حق پر کھڑا ہے وہی اس کا۔ تو اس کو کہا کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی۔ تو یہ بات واضح کر دی کہ جو اکثریت کا نقطہ نظر ہے یعنی اہل مکہ کی اکثریت کا نقطہ نظر وہ بے علمی پر کھڑا ہے۔ انہوں نے خود سے ایک تصور بنا لیا ہے کہ یہ کوئی خاندان کی میراث ہے، یہ اصل میں آل ابراہیم کے لیے بھی اس صورت میں ہے۔ اوپر ہی واضح کر دیا گیا تھا کہ جب وہ حق پر کھڑے ہوں گے، اور اگر وہ حق پر کھڑے نہیں ہوں گے تو پھر ان کو یہ اعزاز بھی حاصل نہیں رہے گا کہ وہ خدا کے دین کے علمبردار بنے یا خدا کی مرکز ہدایت کے والی بنے۔ ایک اور جرم بیان کیا، وما کان صلاتہم عند البیت الا مکان و تصدیۃ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ اب ان کے جو مذہبی رویے تھے خاص طور پر عبادت کے حوالے سے، ان میں سے ایک چیز کو نمایاں کیا۔ دنیا کے جتنے بھی مشرکانہ مذاہب ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی چیزوں کو عبادات کا حصہ بنا دیا جاتا ہے کہ جو ذوق عبادت کے منافی ہیں۔ مثلا یہ کہ خاص طرح کی گھنٹیاں بجائی جائیں، یا خاص طرح کی آوازیں نکالی جائیں، یا موسیقی کا استعمال کیا جائے، یا اسی طرح کوئی اس طرح کا کیا اس کو کہتے ہیں بنگڑا، یا اس طرح کی کوئی چیزیں ایکٹیویٹیز کی جائیں۔ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہم حیران ہوتے ہیں نا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا جو ہے وہ عبادت گاہ میں اختیار کیا جائے، خانہ کعبہ جیسے مرکز میں جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی روایت چلتی آ رہی تھی، تو وہاں یہ چیزیں کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی گروہ جو ہے وہ اس طرح کی بات کرے کہ وہ وہاں ایسی بیہودہ ایکٹیویٹیز کو عبادت کا حصہ بنا دے۔ لیکن آپ ہمارے مسلمانوں میں دیکھیں کہ بعض جو ہمارے گمراہ فرقے ہیں اور گمراہ جو نام نہاد اولیاء بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ہاں کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ قوالیاں ایک صورت ہے اس کی، اسی طرح ناچنے کی بعض صورتیں ان کے ہاں ہوتی ہیں، اسی طرح جو پیر صاحب ہیں ان کے حوالے سے کچھ چیزیں ان کے ہاں ایڈ ہوتی ہیں۔ مزاروں پر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ جو عرس ہیں مزاروں پر ہوتے ہیں تو ان میں گانے بجائے جا رہے ہوتے ہیں، ان میں خاص طرح کے ناچ
ہوتے ہیں، دمال کے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ ایڈ ہو جاتی ہیں. تو اسی طرح آپ ہندو مت کا مطالعہ کریں تو وہاں بھی ہمیں اس طرح کی بہت ساری چیزیں نظر آتی. تو یہ جو چیز ہے یہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ عربوں کے ہاں بھی اسی نوعیت کی چیزیں ایڈ ہو چکی تھیں، کیونکہ انہوں نے کیا یہ تھا کہ خانہ کعبہ کی مرکزیت کو قائم رکھنے کے لیے جب شرک آ گیا تو اب ہر گروپ جو ہے وہ نئی نئی چیزیں ایجاد کرتا رہتا. جیسے ہمارے ہاں بھی دیکھیں کہ جتنے فرقے ہیں اتنے ہی تصورات ایجاد ہوتے رہتے ہیں. تو ان کے ہاں چونکہ بہت بڑا علاقہ ہے عرب کا علاقہ، اس میں مختلف جگہوں پہ لوگ آباد ہیں اور ہر جگہ پہ ظاہر ذہین لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں. تو وہ اپنے مذہب میں اس کو مزید پرکشش بنانے کے لیے یا مزید پیچیدہ بنانے کے لیے یا مزید اس میں فلسفے ایڈ کر کے تو اس کی صورتیں بدلتے رہتے ہیں. چنانچہ نئے نئے بت وجود میں آنے لگ گئے، نئی نئی ایکٹیویٹیز وجود میں آنے لگ گئی. تو انہوں نے کوشش کی کہ بھی خانہ کعبہ میں لوگ سال کے سال آتے ہیں، جو کہ حضرت ابراہیم نے روایت حج کو قائم کر دیا تھا. تو ہر سال لوگ وہاں سے پورے عرب سے حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ میں آتے تھے. تو وہاں وہ ساری چیزوں کی فراہمی بنا دی جائے کہ جس کے نتیجے میں لوگ یہاں آ کے بھی چنانچہ جو کچھ بتوں کے لیے وہ اپنے اپنے علاقوں میں کرتے تھے. تو اس کا بالکل ممکن ہے کہ چونکہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز مشرکانہ عبادات میں ہوتی ہے تو وہ خانہ کعبہ میں بھی ہونے لگ گئی. تو اس کی طرف اشارہ کیا کہ وما کان صلاتہم عند البیت الا مکان و تسدیۃ، یعنی ان کے جو اب دیکھیں اس میں قرآن مجید نے جو اسلوب اختیار کیا ہے اس سے یہ بات واضح کر دی کہ ذوق عبادت اس میں یہ چیزیں ہو نہیں سکتی. یعنی اگر کوئی تصور کرے کوئی انسان کہ میں مالک کائنات کے سامنے حاضر ہونا چاہتا ہوں، اس کے حضور اپنی گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں یا اس کی عظمت کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں، اس کی شانوں کا اقرار کرنا چاہتا ہوں، تو وہ جو بھی صورت بنائے گا وہ باوقار ہوگی. چنانچہ ہماری جو عبادت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں انہوں نے جو عبادت کی شکل بنائی ہے اس میں وقار بھی ہے، اس میں صحیح عاجزی ادب احترام بھی ہے، اور جو خدا کی عظمت کا اعتراف ہے اس کا بھی سمبولک ظہور ہے نا، سجدے اور رکوع اور قیام کی صورت میں. اس میں بھی ایک انسانی جو شخصیت کے جو حسن ہے اس کا لحاظ رکھا گیا ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ بتاتی ہے کہ یہ یعنی شرک جو ہے وہ ذوق عبادت کی بھی پستی کا اس میں پہلو پیدا ہو جاتا ہے کہ جو لوگ مشرکانہ عقائد اختیار کرتے ہیں یا مشرکانہ رویے اختیار کرتے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو خدا کے حوالے سے، حق کے حوالے سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں، بلکہ وہ جو ذوق عبادت ہے اس میں بھی ان کے ہاں پستی پیدا ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا کی، یعنی یہ جو جملہ ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم حق پر ہو جن کی عبادت اتنی گھٹیا ہے. یعنی یہاں جو زور ہے جس بات پر وہ اس بات پر ہے کہ جب عبادت کی یہ گھٹیا شکل تمہارے یہاں پائی جاتی ہے تو تم کیسے یہ مدعی ہو سکتے ہو کہ تمہارے پاس خدا کا دین ہے، تمہارے پاس حق ہے، تم حق پر کھڑے ہو، تم صحیح بات کہہ رہے ہو. تو یہ جو یعنی ان کی عبادت کی جو قباحت ہے یا اس عبادت میں جو بدذوقی پائی جاتی ہے یا اس میں جو بے تمیزی پائی جاتی ہے اس کو اس بات سے واضح کیا، اس کو دلیل بنایا اس بات کی کہ تم حق پر نہیں ہو. چنانچہ کہا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، چنانچہ اب اس عذاب کو چکھو جس کی وجہ ہے تم یہ کیونکہ تم انکار کر رہے ہو، حق کے منکر بن کر کھڑے ہو گئے ہو. تو یہ جو جملہ ہے، یہ جو آیت ہے، اس کا جو محل ہے اس سے یہ بات ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ خود حق اپنی صورت میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ حق نظر آتا ہے، اور باطل اپنی صورت میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ باطل نظر آتا ہے. یعنی اس کا یعنی جہاں ظلم پایا جائے، جہاں بے تمیزی پائی جائے، جہاں شور غوغا پایا جائے، جہاں وقار کے خلاف باتیں ہوں، جہاں انسانیت کے اخلاق کے معیار پر چیزیں پوری نہ اترتی ہوں، وہ حق نہیں ہو سکتا، وہ لازماً غلط ہے. تو اس بات کو، اور ہوتا کیا ہے کہ یہ چیزیں انسان کو جب
اس کا ذوق پست کر دیتی ہیں، اس کی سوچ کو پست کر دیتی ہیں، اس کے اخلاقی وجود کو موت کا شکار کر دیتی ہیں، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آدمی حق کو قبول نہیں کر پاتا، وہ حق کو صحیح طریقے سے اختیار ہی نہیں کر پاتا، چنانچہ پھر وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی رعایت کی جائے، اس کے ساتھ کوئی اس کو معافی دی جائے۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فسینفقونها ثم تکون علیہم حسرۃ ثم یغلبون والذین کفروا الی جہنم یحشرون۔ اچھا، اب بظاہر جو ان کی صورتحال ہے وہ یہ کہ وہ اپنے فکر پر کھڑے ہیں اور اس کے لیے پوری جد و جہد کر رہے ہیں، انہوں نے پورا زور لگایا ہوا ہے، وہ اپنے وسائل پوری شان کے ساتھ صرف کر رہے ہیں اور جان اور مال دونوں لگا رہے ہیں۔ تو اس کو کہا کہ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، یہ جو اہل کفر ہیں یہ پورا زور لگا رہے ہیں کہ لوگوں کو حق کے راستے سے روک دیں، اور اس کے لیے وہ اپنے اموال بھی خرچ کر رہے ہیں، اور فسینفقونھا، اور یہ مزید بھی اس پر خرچ کریں گے۔ اب اس کا ذکر کیوں کیا یہاں؟ اس لیے ذکر کیا کہ مسلمان جو ہیں وہ بعض کمزور مسلمان وہ یہ اس شبہ میں پڑ سکتے تھے کہ یہ جو وسائل صرف کیے جا رہے ہیں، یہ جو جد و جہد کی جا رہی ہے، یہ جو اتنا زیادہ محنت کی جا رہی ہے، تو یہ اس کے نتیجے میں وہ نتائج نکل آئیں گے کہ جو قرآن میں بیان کیے جا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بالآخر کامیاب ہوگی، حق کو غلبہ حاصل ہوگا، اور یہ جو لوگ ہیں یہ محض حسرت بن کر رہ جائیں گے۔ تو اس کو بیان کیا، کہا کہ بے شک یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، یعنی جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے، یہ اپنے اموال خرچ کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو حق سے روک دیں، لوگوں کو سیدھے راستے سے روک دیں۔ اب یہ ظاہر ہے جب بھی کوئی دعوت اٹھے گی تو اس کے جو مخالفین ہیں وہ لازماً پورے کوشش کریں گے کہ اس دعوت کو غیر مؤثر کیا جائے، اس دعوت کو پھیلنے سے روکا جائے، اس کے ماننے والوں کو اذیتیں دی جائیں تاکہ یہ بات جو ہے یہ آگے نہ بڑھے۔ تو اس کے لیے ظاہر ہے وسائل بھی چاہیے ہوتے ہیں، وہ وسائل دونوں طرح کے ہوتے ہیں، جد و جہد کے وسائل بھی ہوتے ہیں یعنی انسانی وسائل بھی، اور مالی وسائل بھی ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے یہاں مالی جو وہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر میں پچھلی بار بھی عرض کر رہا تھا کہ جنگ بدر میں قریش نے جس فراخی کے ساتھ پیسے خرچ کیے ہیں وہ غیر معمولی ہے، یعنی انہوں نے آج کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو لاکھوں کروڑوں روپے لگا دیے کہ بھئی اس مہم کو ہم نے کامیاب کرنا ہے اور اسلام کو مٹا کے واپس آنا ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے دولت بھی جمع کی، سپاہی بھی دیے ہر سردار نے، اور پیسے بھی دیے، خوراک کا بھی بندوبست کیا، اور اپنا جو جنگجو ہیں وہ بھی فراہم کیے۔ تو اس کو قرآن مجید نے کہا کہ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ لوگوں کو حق تک پہنچنے میں ایسی رکاوٹیں کھڑی کر دی جائیں کہ وہ حق تک نہ پہنچ سکیں، اور اس میں ہر طرح کے طریقے اختیار کیے، ہر طاقت بھی استعمال کی جا رہی تھی، اور کہا کہ یہ آئندہ بھی کریں گے، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ماضی میں جو کیا ہے وہ نہیں، آئندہ بھی یہ باطل کی طاقت کو بڑھانے کے لیے روپے خرچ کرتے رہیں گے، لیکن تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جلد ہی ان کے لیے حسرت بن جائے گا اور یہ مغلوب ہو جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جو نتیجہ ہم نے طے کر رکھا ہے وہ نکلنا ہی نکلنا ہے، اس رسول اور اس کے ساتھیوں نے لازماً غالب آنا ہے، اور یہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ بعد میں پچھتائیں گے کہ ہم نے اپنے پیسے ضائع کر دیے، ہم نے کروڑوں روپے خرچ کر دیے اور نتیجہ ہمارے حق میں کوئی نہیں نکلا۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، آخرت کا انجام بھی بیان کر دیا کہ یہ جو اہل کفر ہیں یہ جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ یہاں الی کا لفظ استعمال کر کے یہ بتا دیا کہ یعنی اکٹھے کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔
تو اکٹھے کر دیے جائیں گے، یعنی یہ لوگ دنیا میں بھی مغلوب ہوں گے، دنیا میں بھی ان کے لیے انہوں نے جو جد و جہد کی ہے ان کے لیے حسرت بن جائے گی، ان کے لیے ناکامی بن جائے گی، اور یہ افسوس کفِ افسوس بلیں گے اس کے اوپر کہ ہم نے اپنے پیسے بھی ضائع کیے، اپنی محنت بھی ضائع کی، اپنے افراد بھی ضائع کیے، اور نتیجہ ہمارے حق میں نہیں نکلا، اور آخرت میں بھی ان کا انجام جو ہے وہ جہنم ہے، اور ان کو اکٹھا کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ جو قرآن مجید اس طرح کے اسالیب اختیار کرتا ہے، جیسے یہاں الی جہنم یحشرون کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو ایک تصویر بنا دی جاتی ہے کہ یہ جو اس وقت ایک اجتماعیت ہے، اس وقت یہ لشکر بنا کے اکٹھے ہو کے ایک طاقت بن کے مسلمانوں کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں، تو یہی تصویر الٹ ہو جائے گی قیامت والے دن۔ یہ اس وقت بھی اسی طرح اکٹھے کیے جائیں گے، ایک ہی جگہ پر جمع کر دیے جائیں گے، اور پھر ان کو جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض فیرکمہ جمیعا فیجعلہ فی جہنم اولئک هم الخاسرون۔ تو فرمایا کہ یہ سارا جو کشمکش ہے یہ برپا کیوں کی گئی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ خبیث اور طیب الگ ہو جائیں۔ یہ جو تعبیر ہے خبیث اور طیب کی، یہ انسانوں کے حوالے سے تو اس بات کو واضح کرتی ہے کہ جس انسان کے اندر، اصل میں تو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو طیب بنایا ہے، یعنی میرا جتنا بھی انسانوں سے انٹریکشن ہے 40-50 سال کا، اس سے میں نے یہ سمجھا ہے کہ نہیں، ہر انسان کے اندر پورا شریف انسان پایا جاتا ہے، ایک معزز، ایک شریف، ایک اصولوں کا پابند انسان اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ اس دنیا کی محبت، اس دنیا کے مسائل کو اصل مسئلہ سمجھنا، اس کے نتیجے میں انسان کی جو اندر والی شخصیت ہے، جو ایک پاکیزہ صاف ستھری شخصیت ہے، یہ کمزور ہوتی چلی جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ انسانیت، بعض صورتوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسانیت ہی سے بندہ محروم ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اندر جو انسانیت کی رمق پائی جاتی ہے وہ بھی اپنا کوئی کردار ادا نہیں کر پاتی۔ تو یہ جو عمل ہے، یہ انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں وہ خبیث ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ اپنی اصل فطرت پر ہوں، اگر اپنے اصل خیر پر ہوں جس پر اللہ نے ہر انسان کو پیدا کیا ہے، تو وہ طیب ہوتے ہیں، پاکیزہ ہوتے ہیں، کیونکہ انسان خود اپنے ارادے سے اپنے آپ کو خبیث بنا لیتا ہے۔ ہم گھروں میں بھی دیکھتے ہیں نا، ہم اپنے عام دوستوں میں، احباب میں، فیملی میں ایسے لوگ دیکھتے ہیں کہ جو حرص اور ہوس کا شکار ہو کر انسانیت سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں، اور وہ لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کے اندر حرص اور ہوس نہیں پائی جاتی، اور وہ ایک بڑے پاکیزہ انسان، شریف انسان ہوتے ہیں۔ میں مذہبی اور غیر مذہبی کی بات نہیں کر رہا، صرف انسانیت کی بات کر رہا ہوں۔ مذہبی ہونے سے انسان کی پاکیزگی ایک جواز بھی پاتی ہے، ایک نتیجے تک بھی پہنچے گی، وہ اپنی جگہ پر بڑی قابل قدر بات ہے، لیکن خود انسان کے اندر جو خوبی اللہ نے رکھی ہے، جو پاکیزگی اللہ نے رکھی ہے، وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ بے شک بندہ مذہبی نہیں ہوتا، ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ عبادات کرنے والا نہیں ہے، مسجد جانے والا نہیں ہے، لیکن ایک شریف انسان ہے۔ تو یہ جو شرافت ہے، اس سے اس کا نتیجہ وابستہ ہے کہ اس طرح کے آدمی کے بارے میں زیادہ امکان یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے سامنے حق آئے گا تو یہ حق کو قبول کرے گا، جب اس کے سامنے مذہب کی دعوت آئے گی تو یہ مذہب کو قبول کرے گا، اس کے مطابق رسپانس دے گا، اور اس کو قبول کر کے اپنی زندگی کو تبدیل کرے گا۔ اور جس اندر آدمی نے اپنے باطن کے خیر کو برباد کر لیا ہوا اور وہ خبیث میں بدل چکا ہوا ہے، وہ حق کا دشمن بن کر کھڑا ہو جائے گا، وہ مقابلے پر آ جائے گا، وہ بغاوت کر دے گا، اور اپنے سارے وسائل اور زور حق کے خلاف استعمال کرنے لگ جائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے یہ ساری جد و جہد جو ہے، یہ ساری کشمکش جو برپا کی ہوئی ہے، اور یہ برپا ہے، یعنی نبی جب آتے ہیں، رسول جب آتے ہیں، تو یہ جو کشمکش ہے بڑی اعلیٰ سطح پر چلی جاتی ہے۔ رسولوں کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی بات کو اتنے اصرار کے ساتھ اور اتنے زور کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ ہر آدمی کے اندر رسپانس پیدا ہو جاتا ہے، یا وہ قبول کرتا ہے یا وہ رد کرتا ہے، یعنی وہ اس سطح پر بات کو لے کے جاتے ہیں۔ لیکن کسی نہ کسی سطح پر
یہ کشمکش ہر جگہ پہ برپا ہے، ہر وقت برپا رہتی ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ماحول میں بھی کون سا شیعہ ہے جس کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارے اوپر تنقید کیا ہے، کون سا وہابی ہے جس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہمارے اوپر تنقید کیا ہے، کون سا بریلوی ہے جس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہمارے اوپر تنقید کیا ہے، کون سا دیوبندی ہے جس کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارے اوپر تنقید کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کشمکش ہے یہ برپا ہے۔ ہر آدمی کو اپنے اوپر ہونے والی تنقید پر ایک جواب اللہ کے حضور دینا ہے، کیونکہ قیامت والے دن جب ہم اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں گے، ہر بندے سے یہ سوال کریں کہ تمہارے سامنے یہ حق آیا تھا، تم نے اس کو قبول کیوں نہیں کیا؟ اب میرے پاس کوئی ایسا عذر ہونا چاہیے جو میرے ضمیر میں میرے لیے قابل قبول ہو، وہی اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ یعنی میں اگر اندر سے سچا ہوں تو وہاں بھی میں نجات پانے کا امکان ہے، لیکن اگر میں اندر سے کھوٹا ثابت ہوا، یعنی میں نے کسی حرص کی وجہ سے، کسی ہوس کی وجہ سے، کسی تعصب کی وجہ سے اس بات کو قبول نہیں کیا، تو اس کے نتیجے میں ظاہرہ خدا کے حضور بھی ناکام ہو جاؤں گا اور سزا کا مستحق ہو جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کشمکش برپا کر رکھی ہے جو پیغمبروں کے آنے کی صورت میں بڑے اعلیٰ سطح پر چلی جاتی ہے، تاکہ بالکل واضح ہو جائے کہ کون طیب ہے اور کون خبیث ہے۔ اور پھر جب قیامت برپا ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ ہم یہ کریں گے کہ خبیث گروہ جتنے بھی ہیں، انسان جتنے بھی ہیں، ان کو اسی طرح جمع کر دیں گے جیسے تم ایندھن جمع کرتے ہو۔ یعنی جب ہم کسی چیز کو جلانا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں، لکڑیوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ دیتے ہیں تاکہ آگ اچھے طریقے سے بھڑکے۔ تو یہ تصویر بنائی ہے کہ جہنم کی جو آگ ہے وہ خود یہ انسان جو ہیں، جو خبیث انسان ہیں، وہ ایک دوسرے کو جلانے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ جیسے ایک لکڑی دوسری لکڑی کی آگ کو بھڑکاتی ہے اور اس کو جلانے میں مدد کرتی ہے، اور ساری لکڑیاں مل کر ایک دوسرے کو جلا رہی ہوتی ہیں، اسی طرح یہ جو جہنم میں لوگ ڈالے جائیں گے وہ ایندھن بن جائیں گے۔ ایندھن کا لفظ بھی استعمال کیا ہے سورۃ بقرہ میں، ہم نے پڑھا کہ وقودھا الناس والحجارہ، کہ یہ جو جہنم ہے اس کا ایندھن ہوں گے پتھر اور انسان۔ یعنی جس طرح لکڑیاں ایندھن ہوتی ہیں کسی بھی چولہے کا، اسی طرح جہنم کا ایندھن جو ہے وہ خود انسان ہوں گے۔ تو ایک دوسرے کو، تو اس تصویر کو بیان کیا کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر ان کو ڈھیر کر دیں گے اور ان کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ اولئک هم الخاسرون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خسارے میں پڑنے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ آج جو دولت خرچ کر رہے ہیں، جن کے پاس اقتدار ہے، جو اس وقت عرب کی سرزمین کے نتیجہ وہ نکلنے والا ہے جہنم میں بھی اور دنیا میں، یعنی آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی، کہ یہ اپنے انجام کو پہنچیں گے اور ان کی ساری محنت اور ساری کوشش جو حق کے خلاف کر رہے ہیں ان کے لیے حسرت بن کر رہ جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔